طویل مدت بعد اس نے اپنے وطن کی سرزمین پر پاؤں رکھا تھا۔ اس دوران میں روشنیوں کے شہر میں کافی تبدیلیاں رونما ہو چکی۔ 8 سال کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا، اور یہ 8 سال بدقسمتی سے اس نے امارات کی ایک جیل میں گزارے تھے، وہ بھی جرم بے گناہی کی پاداش میں۔ اعجاز جب جیل گیا تو اس کی عمر 30 سال تھی، اور اب وہ 38 سال کا ہو چکا تھا، مگر دکھنے میں 50 کا نظر آتا تھا۔ قید و بند کی صعوبتوں نے اس کی ذہنی، جسمانی اور روحانی صحت کو بری طرح متاثر کیا تھا، اور اسے اس حال میں پہنچانے والا تھا عرفان صدیقی۔ عرفان کا تصور کرتے ہی اس کے حلق میں کڑواہٹ سی گھل گئی، تن بدن میں چنگاریاں چھوٹنے لگی، دماغ ابلتا ہوا آتش فشاں بن گیا۔ وہ اس شخص کو کسی صورت بھی معاف نہیں کر سکتا تھا جس نے اس کی زندگی کے انتہائی قیمتی 8 سال چھین لیے تھے، اور وہ بھی ایک خوفناک دھوکے کے ذریعے۔ یہ وقت طیش میں آنے والا نہیں ہے اعجاز، اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے سوچا۔ مجھے اپنے دماغ اور حواس کو قابو میں رکھنا ہوگا، جب بھی میں عرفان سے برسوں کا حساب چکتا کر پاؤں گا۔ انہی خیالات کے ساتھ وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ آج اس نے عرفان صدیقی کو وہ سبق سکھانا تھا جو زندگی کی آخری سانس تک اسے یاد رہتا، اور آئندہ کبھی وہ غلطی سے بھی فراڈ کرنے کے قابل نہ رہتا۔ وہ عرفان کو دوسرے دھوکہ باز افراد کے لیے نمونہ عبرت بنا دینا چاہتا تھا۔ وہ رات کا ابتدائی حصہ تھا۔ اس نے عرفان کے آفس کا رخ کرنے کی بجائے اس کے گھر کی راہ لی۔ وہ اس کی آمد سے پہلے وہاں پہنچ کر کسی محفوظ مقام پر گھات لگا کر بیٹھنا چاہتا تھا۔ یہ اس کے پروگرام کا حصہ تھا۔ اس نے اپنے دشمن کے شکار کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا وہ ہر لحاظ سے جامع تھا۔ اس نے چھوٹی سے چھوٹی شے کو بھی معمولی اور غیر ضروری جان کر نظر انداز نہیں کیا۔ اعجاز کے رگو پاؤں میں ایک عجیب سنسناہٹ دوڑ رہی تھی، اور خون سرکش لاوے کے مانند رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ وہ خود کو شانت رکھے ہوئے گزرے ہوئے ماہ و سال کے بارے میں سوچنے لگا۔ اصول یہی ہے کہ قدرت کسی انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی، البتہ انسان کو قدرت کی تقسیم سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اعجاز کا خیال تھا کہ وہ ایک سند یافتہ بدقسمت شخص ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں مشکلات اور مصائب بھی دیکھے تھے۔ اس کا کوئی بھی کام آسانی سے نہیں ہوتا تھا، حالانکہ اس کی خواہشات نہ تو فلک بوز تھی اور نہ ہی لامحدود۔ مگر وہی بات کہ قدرت کی تقسیم کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، کس بندے کو کون سی چیز کب دینا ہے اور کس شے سے کتنے عرصے کے لیے محروم رکھنا ہے، یہ تمام تر فیصلے کاتب تقدیر اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ کسی سے صلاح مشورہ لینے کا قائل نہیں ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد بھائیوں میں جائیداد کا بٹوارا ہوا تو اعجاز کے حصے میں صرف 7 لاکھ روپے ہی آئے۔ وہ اپنے بھائیوں کے مقابلے میں کم تعلیم یافتہ اور کم ہنرمند تھا، لہٰذا انہوں نے حصے کی رقم تھما کر اسے چلتا کیا۔ اس نے بھی ساتھ رہنے کی ضد نہیں کی، اور کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں آباد ہو گیا۔ اعجاز نے گریجویشن کر رکھا تھا اور فیلڈ کے چھوٹے موٹے کام کرتا تھا۔ وہ اتنا کما لیتا تھا کہ اس کا گزارا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ اسے جو 7 لاکھ ملے تھے، اس رقم سے اعجاز نے سرجانی کے علاقے میں ایک پلاٹ خرید لیا۔ وہ 8 سال پہلے ایک کوریئر کمپنی میں رائڈر کی جاب کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں باہر جانے کا کیڑا کل بلایا۔ اسے پتہ چلا کہ دبئی میں رائڈر کی جاب آسانی سے مل جاتی ہے، اور اس میں اچھی خاصی کمائی بھی ہوتی ہے۔ ایک روز وہ ایسے ہی ایک شخص سے ملاقات کرنے چلا گیا جو ملک سے باہر بھجوانے کا کام کیا کرتا تھا۔ اعجاز نے کئی لوگوں سے اس کنسلٹنٹ کی تعریف سن رکھی تھی۔ اس ایجنٹ کا نام تھا عرفان صدیقی۔ عرفان کا آفس شارع فیصل پر نرسری کے نزدیک واقع ایک صاف ستھری بلڈنگ میں تھا۔ عرفان کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ مائل بفربی بدن کا مالک ایک درمیانے قد کا شخص تھا جس کے سر کا نصف حصہ بالوں کے بوجھ سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے ہمدہ پیشانی سے اعجاز کا استقبال کیا۔ اعجاز صاحب، آپ جو چاہ رہے ہیں وہ وزٹ ویزا پر ممکن نہیں۔ اس کام کو لیگل وے میں کرنے کے لیے آپ کو میں امپلائمنٹ ویزا پر دبئی روانہ کروں گا، اور وہاں کے سارے معاملات بھی امارات کے قوانین کے مطابق ہی طے کیے جائیں گے۔ کیا آپ کو کچھ اندازہ ہے اس سلسلے میں اخراجات کہاں تک جا سکتے ہیں؟ میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا سر، اعجاز نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب آپ مجھے بتائیں گے، میں اسی لیے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے کھل کر آپ کو اپنا مقصد بتا دیا ہے۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ سارا پروسیس لیگل ہو اور میں پردیس میں جا کر کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ اس نوعیت کے کنسلٹنٹ تو شہر میں بہت بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان، اس حقیقت کا پتہ تو واسطہ پڑنے کے بعد ہی چلتا ہے۔ عرفان نے گہری سنجیدگی سے کہا، الحمدللہ میری ایجنسی کا ریکارڈ آئینے کی طرح صاف ہے، کیونکہ میں کسی بھی غیر قانونی معاملے میں ہاتھ ڈالتا ہی نہیں۔ جس طرح لوگ اپنی فیملی ڈاکٹر پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی لوگ مجھے اپنا فیملی کنسلٹنٹ سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے سر، اعجاز نے مرغوب لہجے میں کہا، اس لیے میں نے اپنے کام کے لیے آپ کا چناؤ کیا ہے۔ آپ کو اپنے اس فیصلے پر کبھی افسوس نہیں ہوگا۔
عرفان نے اعجاز کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، سمجھ لیں کہ آپ بالکل درست جگہ پر آئے ہیں۔ ہاں تو سب سے پہلے اخراجات کی بات ہو جائے۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے ایک آسودہ سانس خارج کی تو اعجاز ہمہ گوش ہو گیا۔ امپلائمنٹ ویزا 6000 درہم، عرفان صدیقی نے تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا۔ وہاں کے ڈرائیونگ سکول کی فیس اور دیگر اخراجات 6000 درہم، 3 ماہ کا قیام و طعام بھی لگ بھگ 6000 درہم میں ہی پڑے گا۔ جب تک ڈرائیونگ سکول کی ٹریننگ چلے گی آپ وہاں کوئی اور جاب نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ کراچی سے دبئی تک کا ایئر ٹکٹ 1000 درہم اور سب سے آخر میں میری کنسلٹینسی فیس 3000 درہم، یہ کل ملا کر ہو گئے 22000 درہم۔ پھر اس نے کیلکولیٹر پر کچھ حساب کیا اور اضافہ کرتے ہوئے بولا، آج کل امارات کا درہم 30 روپے کے آس پاس ہے۔ اس ریٹ کے مطابق 22000 درہم کم و بیش 6,60,000 روپے بن جائیں گے۔ اوہ، یہ تو خاصی بڑی رقم ہے، اعجاز نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، عرفان صدیقی نے معتدل انداز میں کہا۔ میں نے جس مد میں جو پیسے بتائے ہیں آپ اسے گوگل بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر بآسانی چیک کر سکتے ہیں۔ اگر میں غلط ثابت ہو جاؤں تو میری گردن اور آپ کے ہاتھ۔ میں آپ کی نیت پر شک نہیں کر رہا سر، اعجاز جلدی سے بولا۔ میں آپ کے پاس آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں چیک کر چکا ہوں۔ عرفان نے پوچھا، پھر پریشانی والی کون سی بات ہے سر؟ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، آپ کی فیس کچھ زیادہ نہیں ہے، 3000 درہم کا مطلب ہے سیدھے 90,000 روپے۔ آپ کا حساب اپنی جگہ درست ہے، عرفان نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ جب غیر ملکی کرنسی کو ہم لوکل کرنسی میں بدلتے ہیں تو PKR یعنی پاکستانی روپے بہت زیادہ بن جاتے ہیں۔ ابھی تو ہم درہم کی بات کر رہے ہیں، ذرا تصور کریں اگر معاملہ ڈالر، یورو یا پھر کویتی دینار کا ہوتا تو PKR میں تو پورا بیگ ہی بھر جاتا۔ باقی جہاں تک میری فیس کی بات ہے تو بظاہر یہ زیادہ لگتی ہے، لیکن جب اس کے مقابل میری ذمہ داریوں کا حساب لگانے بیٹھیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ لمحہ بھر رک کر اس نے اعجاز کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ نے تو رقم ادا کرنے کے بعد شانت ہو کر بیٹھ جانا ہے اور مجھے مختلف مہمات میں مصروف ہو جانا ہے، جس میں آپ کے لیے دبئی سے امپلائمنٹ ویزا منگوانا، وہاں کے ڈرائیونگ سکول سے معاملات طے کرنا، دبئی میں آپ کی رہائش کا اور کھانے پینے کا بندوبست کرنا، ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد دبئی کا ڈرائیونگ لائسنس اور وہاں کا ورک پرمٹ دلوانا، یہاں سے روانہ کرنے کے بعد پہلے ڈرائیونگ لائسنس بنوا کر دینا۔ الغرض آپ کی جاب جب تک شروع نہیں ہو جاتی میری جان پھنسی رہے گی۔ اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میری فیس زیادہ ہے تو میں فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ انصاف کرتے ہوئے جو بھی کہیں گے میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ تھینک یو سر، اعجاز نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ اب ذرا آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ دبئی میں رائڈر کی جاب شروع ہونے کے بعد ماہانہ کتنا کما لوں گا؟ یہ آپ نے بہت دانشمندانہ سوال کیا ہے، عرفان صدیقی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا۔ دیکھیں جناب، جب ٹریننگ مکمل ہو جائے گی تو کوریئر کمپنی اپنے پاس سے آپ کو ایک ہیوی رائڈرز بائک مہیا کرے گی، اس کے ساتھ ہی سیل فون کا ڈیٹا فری دے گی۔ البتہ اس بائک میں فیول آپ اپنی جیب سے بھروائیں گے۔ کمپنی کا ٹارگٹ پورا کرنے پر آپ کو ماہانہ 3000 درہم ملیں گے۔ میری معلومات کے مطابق اکثر رائڈرز دوپہر تک، زیادہ سے زیادہ سپہر تک اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کی تمام رائڈز آپ اپنا بونس یا اوور ٹائم سمجھ لیں۔ اس حساب سے آپ اوسطاً ماہانہ 5 سے 6000 درہم کما لیں گے۔ رہائش اور کھانا پینا نکال کر اگر آپ 3 سے 3500 بھی بچائیں، یعنی ماہانہ بچت زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ پاکستانی روپے۔ اس حساب سے آپ کو اپنی انویسٹمنٹ مطلب 6,60,000 روپے پورے کرنے میں لگ بھگ 5 ماہ لگ جائیں گے، اور میرے خیال میں یہ کوئی اچھا بزنس نہیں ہے۔ عرفان صدیقی کے آخری جملے نے اعجاز کو چونکنے پر مجبور کر دی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں جناب۔ وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولا، اگر میں آپ کی جگہ پر ہوتا تو کسی بہتر آپشن پر جاتا۔ میری معلومات آپ جتنی نہیں ہے سر، اعجاز نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ آپ کے ذہن میں کوئی اور آپشن ہے تو مجھے بتائیں۔ کینیڈا، عرفان صدیقی نے خوابناک لہجے میں جواب دیا، مگر خرچہ تھوڑا زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ؟ اعجاز نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ دبئی اور کینیڈا کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کینیڈا کا نام سنتے ہی اعجاز کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ عرفان نے ٹھوس انداز میں جواب دیا، فکس 10 لاکھ۔ اعجاز نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اوہ، تفصیل نہیں جاننا چاہیں گے؟ عرفان نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ جی ضرور بتائیں۔ اعجاز سوالیہ نظروں سے اسے تکنے لگا۔ میرے ایک کینیڈین دوست مسٹر مورگن دبئی کی ایک کنسلٹیشن کمپنی میں بطور انجینئر کام کرتے ہیں، عرفان وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ مورگن کا بڑا بھائی مسٹر سائمن کینیڈا کے علاقے گیلوری میں ایک ریسٹورانٹ چلاتا ہے۔ سائمن کو اپنے ریسٹورانٹ کے لیے ایک ایشیائی ملازم کی ضرورت ہے۔ سائمن نے مورگن سے کہا اور مورگن نے مجھ سے کل ہی بات کی ہے۔
اگر آپ حامی بھرتے ہیں تو میں پروسیس شروع کرا دیتا ہوں، 1 ماہ کے اندر اندر آپ کینیڈا میں ہوں گے۔ سیلری پیکج کے بارے میں سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگا، سیلری 5,000 کینیڈین ڈالرز اور ٹپس وغیرہ، اس کے علاوہ رہائش اور کھانا فری ماہانہ 8,000 کینیڈین ڈالر تک کما لیں گے، جن میں سے کم از کم 7,000 ڈالر تو سیدھی سیونگ ہے۔ کینیڈا کا ڈالر ان دنوں 70 روپے کا چل رہا ہے، سمجھ لیں ہر ماہ 4,90,000 روپے کی نیٹ سیونگ، یعنی 2 ماہ میں انویسٹمنٹ کے 10 لاکھ روپے بآسانی سے نکل آئیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہوں سر، اعجاز نے جذبات سے مغمور لہجے میں کہا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی سہانا خواب دیکھ رہا ہوں۔ ابھی آنکھ کھلے گی اور سب کچھ چکنا چور ہو جائے گا، جنت نظیر کینیڈا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اپنے حسین سپنوں کو حقیقت کے روپ میں ڈالنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اعجاز صاحب، عرفان صدیقی نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ اگر آپ 10 لاکھ کا بندوبست کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ اعجاز نے چند سال پہلے سرجانی میں 7 لاکھ روپے کا ایک پلاٹ لے لیا تھا۔ مذکورہ پلاٹ کی قیمت اس وقت 10 لاکھ سے اوپر تھی۔ اس نے حابوں کی سرزمین کینیڈا جانے کے لیے اس پلاٹ کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رقم کا انتظام کب تک کرنا ہوگا؟ اس نے اضطراری لہجے میں عرفان سے پوچھا۔ زیادہ وقت نہیں ہے، عرفان نے محتاط انداز میں کہا، اگر آپ مجھے گرین سگنل دے دیں تو میں پروسیس شروع کرا دیتا ہوں، آپ ہفتہ 10 دن میں پیمنٹ کر دیجیے گا۔ یہ ذہن میں رہے کہ آپ کی جاب ایک دم پکی ہے۔ اگر آپ نے 5 سال تک دی جمیس سائمن کے ریسٹورانٹ میں کام کیا تو میں مورگن سے کہہ کر آپ کی کینیڈین نیشنلٹی کے لیے کیس بھی فائل کرا دوں گا۔ عرفان صدیقی نے اعجاز کو اتنی اونچی ہواؤں میں اڑا دیا تھا کہ وہ خود کو کینیڈا کی ہی فضا میں سانس لیتا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے پورے اعتماد انداز میں عرفان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا، مجھے یہ ڈیل منظور ہے۔ عرفان صدیقی جس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتا تھا، اس کے سامنے ہی ایک چائے کا ہوٹل تھا۔ اعجاز اسی ہوٹل میں جم کر بیٹھ گیا۔ مذکورہ ہوٹل سے عرفان والی بلڈنگ کا گیٹ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہر آنے جانے والے کو گہری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اسے عرفان کی آمد کا انتظار تھا، جو لگ بھگ 10 بجے تک گھر آتا تھا۔ اعجاز کو عرفان کے اپارٹمنٹ کا نمبر معلوم نہیں تھا اور یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ایسی معلومات وہ بلڈنگ کے چوکیدار سے بآسانی حاصل کر سکتا تھا۔ اطمینان کا پہلو یہ تھا کہ اعجاز اپنے شکار کی رہائشی عمارت اور اس کی گاڑی سے واقف تھا، اور یہ واقفیت اس نے خفیہ سراغ رسانی کے ذریعے حاصل کی تھی۔ جس روز اعجاز نے عرفان کو پیمنٹ کی تھی، ایک خیال خود بخود اس کے ذہن میں آ گیا۔ 10 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہے، اس نے سوچا، یہ تو میری کل جمع پونجی ہے۔ اگر کل کلاں یہ بندہ آفس پر تالا مار کر کہیں غائب ہو گیا تو میں کس کی ماں کو ماسی کہوں گا؟ وہ اس وقت عرفان کے آفس سے نکل کر اپنی بائک پر بیٹھ چکا تھا۔ اس فوری اور سنسنی خیز خیال نے اسے بے چین کر دیا تھا، اگرچہ ابھی تک اس نے عرفان کے رویے میں ایسا کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا جس سے لگے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ بھی کر سکتا ہے، مگر وہی بات ہے کہ بری گھڑی کبھی دستک دے کر انسان کی زندگی میں داخل نہیں ہوتی۔ اس تازہ ترین سوچ نے اعجاز کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ مجھے اس شخص کا ٹھکانہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اس نے خود کلامی کی۔ عرفان 9 ساڑھے 9 بجے تک اپنا آفس بند کر کے گھر چلا جاتا ہے۔ آج میں نہایت ہی احتیاط کے ساتھ اس کی وائٹ کلٹس کا تعاقب کروں گا تاکہ اس کی رہائش کا دیکھ سکوں۔ اس وقت 9 بجنے والے تھے۔ اعجاز کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر بعد عرفان اپنی وائٹ کلٹس میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگا تو اعجاز نے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ اس جاسوسی کے نتیجے میں وہ عرفان کی رہائش گاہ کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ یہ بھی جان گیا کہ عرفان 10 بجے کے آس پاس اپنے گھر پہنچتا تھا۔ آج سے 8 سال پہلے اعجاز نے جو سراغ رسانی کی تھی وہ اب اس کے کام آ رہی تھی۔ عرفان آج اس کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا تھا۔ اعجاز نے اپنے لیے ایک اور چائے کا آرڈر کیا اور گود میں رکھے ہوئے بیگ کو تھپتھپاتے ہوئے نگاہ کو اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کے گیٹ پر جما دیا، جس کے ایک اپارٹمنٹ میں اس کا مطلوبہ شخص عرفان صدیقی رہائش پذیر تھا۔ امارات کی جیل سے رہائی پاتے ہی وہ اپنے وطن واپس لوٹ آیا تھا تاکہ عرفان صدیقی سے 8 برس کے ایک لمحے کا حساب موصول کر سکے۔ جیل حکام نے رہائی کے وقت اسے کچھ رقم دی تھی تاکہ وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکے۔ ظاہر ہے اعجاز کو ایک نئی زندگی کو تو شروع کرنا ہی تھی، مگر اس کے نزدیک پہلی ترجیح انتقام کی تھی، ایک بھیانک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا انتقام۔ اپنے اسی انتقامی مشن کی تکمیل کے لیے اس نے جیل سے ملنے والی رقم کا ایک بڑا حصہ ایک ہینڈ گن خریدنے پر خرچ کیا، جو اس وقت اس کے بیگ کے اندر موجود تھی، اور وہ بھی فلی لوڈڈ۔ گن کو آپریٹ کرنا اس نے امارات کی جیل کے اندر ہی سیکھ لیا تھا۔ جیل چاہے کسی بھی ملک کا ہو، وہاں سیکھنے کے لیے اچھا برا بہت کچھ مل جاتا ہے، بس کوئی سیکھنے والا ہونا چاہیے۔ اور جب انسان کے پیش نظر کوئی خوفناک انتقام ہو تو پھر اچھے اور برے کے بیچ کھینچی ہوئی باریک لائن
आपो आप मिट जाती है और इंतकामी शख्स के लिए रास्ता साफ हो जाता है। एजाज ने भी अपनी राह को कांटों से पाक करने का फैसला कर लिया था। रवानगी से एक रोज़ पहले इरफान ने एजाज को अपने ऑफिस में बुलाया और रस्मी लैक्स लैक के बाद इंकशाफ अंगेज़ लहजे में कहा, एजाज साहब, आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी सर? एजाज ने धड़कते दिल के साथ पूछा। आप कल फ्लाई करने वाले हैं, इरफान ने बताया। ज़बरदस्त, एजाज खुशी से झूम उठा। ये तो वाकई ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खबर है, अल्लाह आपको सलामत रखे, इरफान ने इसके चेहरे पर निगाह जमाकर दुआइया अंदाज में कहा। अभी तो मियाँ आप जवान हैं, आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह इससे भी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ आएंगी इंशाल्लाह। एजाज ने जज्बात से मगलूब आवाज़ में कहा, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे सर। शॉपिंग वगैरह मुकम्मल हो गई है ना? इरफान ने पूछा। कनाडा एक बर्फदार है, वहाँ गर्म कपड़े काफ़ी महंगे होते हैं। जी सर, मैंने कनाडा के खुसूसन कैलगरी के दर्जा हरारत को जहन में रख कर ही अपने लिए शॉपिंग की है, एजाज ने बताया। यूँ समझ लीजिए मैं तो पैकिंग भी कर चुका हूँ और दीगर मामलात भी निपटा दिए हैं। दीगर मामलात? इरफान ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। आपने जब मुझे बताया कि 1 माह के अंदर अंदर मेरा काम हो जाएगा, मैंने मालिक मकान को घर छोड़ने का बता दिया था, एजाज ने वजाहत करते हुए बताया। मालिक मकान एक शरीफुल नफ्स इंसान है, इसने मेरा डिपॉजिट भी वापस कर दिया है और मैंने कल अपनी बाइक भी फरोख्त कर दी है। आज मैं ऑटो पकड़ कर आपके पास आया हूँ। एजाज 8,000 माहाना किराए के एक छोटे से क्वार्टर में रहता था। बिजली, पानी और गैस के बिल्स वगैरह इन्हीं 8,000 के अंदर शामिल थे। इसकी बात सुनकर इरफान ने एक इत्मीनान भरी सांस खारिज की, फिर सत्ताईशी नज़र से इसकी तरफ देखते हुए बोला, ये तो आपने बड़ी अक्लमंदी बल्कि होशियारी दिखाई है। अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोप के कोई जन्नत नज़ीर मुल्क, जो एक बार गया सो गया, वापस आने के बारे में कोई गलती से भी नहीं सोचता। मैं भी इसी इरादे से जा रहा हूँ कि हमेशा के लिए कनाडा में ही सेटल हो जाऊँगा, एजाज ने मुतदिल आवाज़ में कहा। बाइक की फ़रोख्त और मकान वाले के एडवांस को मिलाकर अच्छी खासी रकम मेरे हाथ आ गई है। सोच रहा हूँ मैं इन पैसों को कैनेडियन डॉलर में तब्दील करवा लेता हूँ, ये वहाँ मेरे काम आएंगे। अच्छी सोच है, इरफान ने सराहने वाले अंदाज में कहा, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप अपनी रकम को US डॉलर में तब्दील कराएं। इंटरनेशनल जर्नी के मामलात में यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा करेंसी मानी जाती है। ठीक है, मैं आपके मशवरे पर अमल करूँगा, एजाज ने कहा। अगर USD हासिल करने में कोई मुश्किल पेश आए तो मैं आपका मसला बआसानी हल कर सकता हूँ। आपको जितने भी अमेरिकी डॉलर्स की ज़रूरत हो मैं आपको मुहैया कर दूँगा। ओके सर, एजाज ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं कल अपनी सारी रकम साथ ले आऊँगा। लम्हाती तवक्कुफ़ करके इसने चौंके हुए लहजे में इस्तफसार किया। आपने ये तो बताया ही नहीं, कल मेरी फ़्लाइट कितने बजे है? कल आप दोपहर 12 बजे तक मेरे ऑफिस आ जाइएगा, इरफान ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। फ़्लाइट 4:30 बजे की है, मैं आपको खुद एयरपोर्ट छोड़ने जाऊँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, एजाज ने तशक्कुराना अंदाज में कहा। ये मेरा बैरून मुल्क का पहला सफ़र है, बल्कि यूँ समझे कि मैं पहली बार हवाई जहाज़ में बैठ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा नर्वस हूँ। परेशानी या घबराहट वाली कोई बात नहीं एजाज साहब, इरफान ने हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा। आप भी जब कनाडा में सेटल हो जाएंगे तो साल 6 महीने में यूरोप और अमेरिका वगैरह की सैर को निकला करेंगे और ये तमाम सफ़र बाई एयर ही हुआ करेगा। फिर आपका सारा डर खौफ निकल जाएगा। एक बात तो बताएं, वो लम्हे भर को रुका, फिर इजाफा करते हुए इसने पूछा, आपके लगेज की क्या पोजीशन है? एक बड़ा सूटकेस है, एजाज ने बताया, और एक हैंड कैरी। ओह अच्छा, इरफान ने सरसरी अंदाज में कहा। फिर सवाल किया, क्या आपने सूटकेस को ठोंस ठांस कर भरा है या इसमें थोड़ी सी गुंजाइश मेरे लिए भी निकल सकती है? मैंने सूटकेस को नॉर्मल अंदाज में ही पैक किया है सर, एजाज ने बताया। आपको किस चीज़ के लिए गुंजाइश चाहिए? अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके चंद कपड़े ड्रॉप कर दूंगा। 2 लेदर जैकेट्स हैं बस। इरफान ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। इतनी गुंजाइश तो बआसानी निकल आएगी सर, एजाज ने बड़े एतमाद से कहा और फिर पूछे बगैर ना रह सका। आप ये जैकेट्स किसके लिए भिजवा रहे हैं? आपके कैनेडियन बॉस और कैलगरी वाले रेस्टोरेंट के मालिक मिस्टर साइमन के लिए, इरफान ने जवाब दिया। कल रात साइमन के छोटे भाई इंजीनियर मॉर्गन से मेरी बात हुई है, इसने बड़े भाई की फरमाइश मुझ तक पहुंचाई है, लेकिन आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। दुबई में मॉर्गन आपसे ये जैकेट्स ले लेगा और इन्हें कोरियर के ज़रिए कनाडा भिजवा देगा। कोरियर के ज़रिए क्यों सर? एजाज ने उलझन ज़दा लहजे में सवाल किया। क्योंकि कोरियर आपसे पहले कनाडा पहुंच जाएगा। एजाज की आंखों में हैरत नमूदार हुई और बेसाहता इसके मुँह से निकला, वो कैसे सर? वो ऐसे कि इरफान ने ठहरे हुए लहजे में वजाहत करते हुए बताया, पाकिस्तान में कनाडा की एम्बेसी नहीं है। जो पाकिस्तानी कनाडा का वीज़ा हासिल करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स को बजरिए कोरियर इस्लामाबाद में मौजूद कनाडा के ज़ैली ऑफिस में भेज दिया जाता है। मज़कूरा ऑफिस इन डॉक्यूमेंट्स को अबू धाबी में कायम कनाडा की एम्बेसी भिजवा देता है। कनाडा का वीज़ा अमारात के कैपिटल अबू धाबी से जारी होता है। हमारा खास बंदा यानी कि इंजीनियर मॉर्गन पहले ही से दुबई में मौजूद है। मैंने 2 रोज़ पहले आपका केस मॉर्गन को फॉरवर्ड कर दिया था। इसने अपने बड़े भाई मिस्टर साइमन के रेफरेंस आपके वीज़े के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। रेस्टोरेंट का मालिक चौंके खुद आपको बुलवा रहा है, लिहाजा किसी भी दिक्कत या परेशानी का सवाल ही पैदा नहीं होता।
1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कनाडा का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाएगा। ओह अब समझा, एजाज का सौदा सांस खारिज करते हुए बोला और फिर इजाफा करते हुए पूछा, इस 1 हफ्ते के लिए दुबई में मेरे क़यामत आम का क्या बंदोबस्त होगा? सारे इंतजाम कर दिए गए हैं, एजाज ने बताया। मॉर्गन साहब ने दुबई के एक आलीशान होटल में आपके स्टे की रिजर्वेशन कराई है। एयरपोर्ट से मॉर्गन का एक खास आदमी आपको लेकर मज़कूरा होटल में पहुंचा देगा। वो एयरपोर्ट पर आपके नाम का प्ले कार्ड थामे खड़ा हुआ होगा। इसे तलाश करने में आपको ज़रा सी भी मुश्किल पेश नहीं आएगी, बल्कि वो खुद आपको ढूंढ लेगा। आपकी ताज़ा तरीन तस्वीर इसे भिजवा दी गई है। आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस होटल में आपके क़यामत आम का बिल मेरे ज़िम्मे है। मैंने आपसे एक हैंडसम अमाउंट लिया है, तो कराची से लेकर कनाडा तक, बल्कि कैलगरी वाले रेस्टोरेंट में जॉब शुरू करने तक आपका हर मसला मेरा मसला है। एजाज साहब, इरफान साहब, एजाज ने अकीदत मंदाना अंदाज में कहा। बिलाशुबा आप एक अजीम इंसान। अपनी तारीफ सुनकर इरफान सिद्दीकी खुशी से ना फूला समाया और ना ही इसने इतराने की कोशिश की। वो ताकीदी लहजे में बोला, मॉर्गन का आदमी आपको होटल में चेक इन कराने के बाद वापस चला जाएगा। आपने अपना पासपोर्ट और वो दोनों लेदर जैकेट्स इस बंदे को दे देना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा है वैसा ही करूँगा सर। आइंदा रोज़ एजाज पूरी तैयारी के साथ इरफान सिद्दीकी के ऑफिस पहुँच गया। इरफान ने इसे 3 लेदर जैकेट्स भी दी। 2 ब्लैक जैकेट्स अलग पैक थी, जबकि 1 ब्राउन जैकेट अलग पैक थी। एजाज ने इन जैकेट्स को सूटकेस में रखने से पहले सवालिया नज़रों से इरफान की तरफ देखा। कबल इसके कि वो इरफान से कुछ पूछता, वो एजाज की निगाह के मफहूम तक पहुंच गया और आसान भरे लहजे में बोला, वो ब्लैक जैकेट्स आपने मॉर्गन के आदमी को दे देना है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। और लम्हाती तवक्कुफ के बाद इसने गहरी सांस खारिज की और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, और ये ब्राउन लेदर जैकेट मेरी जानब से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। आप कनाडा के यह बस्ता मौसम में जब भी इस जैकेट को पहनेंगे तो बेख्तियार मुझे याद करेंगे। सर, इस तोहफे के लिए मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ, एजाज ने जज्बाती आवाज़ में कहा। अगर आप मुझे ये जैकेट नहीं भी देते तो मैं तब भी अपनी आखिरी सांस तक आपको बुला नहीं सकता। आप मेरे मोहसिन हैं। आपने मुझे एक नई और खुशगवार ज़िंदगी दी है। जवाब में इरफान ने ज़ेरे लब मुस्कुराने पर इत्तफाक किया।